حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب اکیلا نماز پڑھے تو اونچی آواز سے قراءت کر سکتا. ویسے تو آپ جب جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں یا اکیلے ویسے پڑھتے ہیں تو صرف اتنی آواز سانس کی جو آپ کے کانوں کو محسوس ہوتی ہے، اتنی نہیں ہوتی کہ دوسرے نمازی کے لیے مسئلہ بنے. لیکن اکیلے پڑھ رہے ہوں تو آپ اونچی آواز سے قراءت کر سکتے. تو وہ اونچی آواز سے قراءت کر رہے تھے، رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پڑھنا سن لیا. صحابی کو نہیں معلوم کہ نبی سن رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. صبح فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، رات کو ہم نے تیرا قرآن پڑھنا سنا، بہت اچھا پڑھتا ہے. تجھے لحن داؤدی، حضرت داؤد علیہ السلام کو جو خوش الہانی ملی تھی، جو میلوڈیس وائس ملی تھی، اللہ نے ان کو جو خوش آوازی دی تھی، تجھے اس سے حصہ ملا ہے، تو بہت اچھا پڑھتا ہے. نبی پاک نے ان کی قراءت کی تعریف کی. اب سنیں ان کا جواب. وہ کہتے ہیں حضور اگر مجھے پتا ہوتا، وہ جو صحابی ہیں جنہوں نے قراءت کی، نماز پڑھ رہے تھے نا، کس کے لیے؟ اونچی قراءت کس کے لیے کر رہے تھے؟ اچھا کر کے کس کے لیے پڑھ رہے تھے؟ اللہ کا. وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں، میں اور اچھا کر کے پڑھتا تاکہ آپ خوش ہو، آپ کو خوشی ہو. مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھا کر کے پڑھتا. اب تھانوی صاحب یہ حدیث نقل کر کے نیچے خود لکھتے ہیں، دیکھو میرے نبی کا معجزہ، ان سے بھی لکھوایا. وہ کہتے ہیں نماز اللہ کی عبادت ہے، اس میں کسی اور کو خوش کرنے کا کیا مطلب؟ نماز تو اللہ کی عبادت ہے. تو وہ کہتے ہیں نبی کو خوش کرنا حقیقت میں اللہ ہی کو خوش کرنا. صحابی کے جواب نے بتا دیا کہ نبی کو خوش کرنا اللہ ہی کو خوش کرنا ہے. تو سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے. سمجھ آئی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.